امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے، ایسی ریل سے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ ان کے ظہور کا وقت نہیں۔ امام مہدی بہت جلد آنے لگے ہیں۔ امام مہدی آنے والے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بہت قریب ہے۔ کسی کا کہنا ہے کہ یہی وہ وقت ہے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، کوئی کہتا ہے کہ امام مہدی کی آمد کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، لیکن کیا یہ سچ ہے یا صرف اور صرف ایک افواہ؟ اگر آپ سچ نہیں جاننا چاہتے تو ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو چلیے پھر سمجھتے ہیں کہ امام مہدی کون ہے اور امام کے ظہور کی نشانیاں کیا ہیں۔ احادیث اور اسلامی کتب کے حوالوں سے قیامت کے قریب ایک ایسی شخصیت کا ظہور ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جو اس سے پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ یہ وعدہ ہے اس ہستی کا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے خبر دی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ وقت آ گیا ہے؟ کیا وہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں جن کا ذکر احادیث میں ہے؟ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4282 میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کا ایک دن بھی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، یہاں تک کہ اس میں ایک شخص کو مجھ سے یا میرے اہل بیت میں سے اس طرح کا برپا کرے گا کہ اس کا نام میرے نام پر اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ وہ عدل و انصاف سے زمین کو بھر دے گا جیسے کہ وہ ظلم و جبر سے بھر دی گئی ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور یقینی ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ آج کی افراتفری اور عالمی بے چینی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک ایسی گلوبل لیڈرشپ ہو جو دنیا کو تباہی سے بچائے۔ حضرت مہدی کا نام محمد یا احمد ہو سکتا ہے، جبکہ مہدی ان کا نام نہیں، لقب اور مرتبہ ہے۔ مہدی کا لفظ ماہ سے نکلا ہے جس کا مطلب ماہتاب یعنی چاند ہے۔ اکثر اہل سنت علماء کے نزدیک حضرت امام مہدی حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت حسن ابن علی کی نسل سے ہوں گے۔ ان کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہوگا۔ علماء کا یہ بھی ماننا ہے کہ نام کی اس مشابہت کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا کردار، اخلاق اور صفات بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسی ہوں گی۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی میرے خاندان میں سے فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ کچھ ایسی نشانیاں بھی ہیں جو بظاہر عام لگتی ہیں، لیکن وہ امام مہدی کے ظہور کا پیغام ہے۔ وقت میں برکت کا ختم ہونا امام مہدی کے ظہور کی علامت میں سے ایک ہے۔ بظاہر یہ عام سی نشانی لگتی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ حدیث کے مطابق سال مہینے کی طرح اور مہینے ہفتے کی طرح گزریں گے۔ آج انٹرنیٹ اور تیز رفتار زندگی ایسے ہی پھسل رہی ہے جیسے مٹھی سے ریت۔ عراق اور شام پر پابندیاں بھی امام مہدی کے ظہور کی اہم نشانیوں میں سے ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا جب عراق اور شام پر درہم اور دینار روک دیے جائیں گے۔ ہم نے حالیہ دہائیوں میں ان خطوں پر بین الاقوامی پابندیاں اور جنگ دیکھ لی ہے۔ صحرا کا سبز ہونا، احادیث میں ہے کہ سرزمین عرب میں دوبارہ چراگاہیں اور نہریں بن جائیں گی۔ آج سعودی عرب کے صحراؤں میں ہریالی اور مصنوعی بارشوں کے منصوبے ویژن 2030 اس کی جیتتی جاگتی تصویر ہے۔ صرف یہی نہیں، امام مہدی کے ظہور کی کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں کہ جو ان کے ظہور کے بالکل قریب جا کر رونما ہو جائیں گی۔ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دریائے فرات خشک ہوگا اور وہاں سے سونے کا خزانہ نکلے گا۔ جدید جغرافی رپورٹس بتاتی ہیں کہ فرات کا پانی تیزی سے کم ہو رہا ہے، لیکن رکیے، ایک روایت کے مطابق ایک رمضان میں ہی چاند اور سورج کو گرہن لگے گا۔ ماہرین فلکیات اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ گرہن لگنے کی ترتیب بالکل بدل جائے گی۔ حدیث میں ہے، ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایک خلیفہ یعنی مسلم حکمران کی موت پر جھگڑا ہوگا، جس کے بعد ایک شخص مدینہ سے مکہ بھاگے گا۔ یہ سیاسی عدم استحکام کی علامت ہے۔ لیکن 5 بڑی اور اہم نشانیاں جو اہل تشیع بیان کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ خروج سفیانی یعنی شام کے علاقے سے ایک ظالم شخص سفیانی کا خروج جو آل محمد کا دشمن ہوگا اور مختصر عرصے میں بڑے علاقے پر قبضہ کر لے گا۔ خروج یمانی
یعنی یمن سے ایک عادل اور حق پرست شخص کا قیام جو لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے گا اور اسے امام مہدی کے مددگاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آسمانی چیخ۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آسمان سے ایک غیبی آواز بلند ہوگی جسے دنیا کا ہر شخص اپنی زبان میں سنے گا۔ یہ آواز امام مہدی کے حق ہونے کی گواہی دے گی۔ خسف بیدا، سفیانی کا لشکر جو امام مہدی سے لڑنے مکہ کی طرف جا رہا ہوگا، مکہ اور مدینہ کے درمیان بیدا نامی مقام پر زمین میں دھس جائے گا۔ اور پانچویں نشانی قتل نفس زکیہ۔ ظہور سے چند روز قبل ایک پاکیزہ صفت نوجوان نفس زکیہ کو خانہ کعبہ کے پاس شہید کر دیا جائے گا۔ روایات میں کچھ اخلاقی اور سماجی نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں جو ظہور امام مہدی کا اعلان ہوگی۔ دنیا ظلم، ناانصافی اور فساد سے بھر جائے گی۔ لوگ نام کے مسلمان ہوں گے لیکن قرآن اور اسلام کی روح سے دور ہو جائیں گے۔ عورتوں کا مردوں کے مشابہ ہونا اور بے پردگی کا عام ہونا، سود، رشوت اور ناپ تول میں کمی کا رواج عام ہو جانا، شدید قحط اور غیر معمولی بارشوں کا ہونا، دجال کا خروج جو ایک فتنہ ہوگا اور امام مہدی اس کا خاتمہ کریں گے۔ یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ سوچتے تھے کہ امام مہدی کی آواز پوری دنیا کیسے سنے گی۔ آج سیٹلائٹ، سوشل میڈیا اور لائیو سٹریمنگ نے اس معاملے کو حل کر دیا ہے۔ دجال کی تیز رفتاری اور ایک آنکھ کو جدید میڈیا اور ڈیجیٹل نگرانی یعنی سرویلنس کے نظام سے تشبیہ دی جا رہی ہے جو انسانوں کو مانیٹر کر رہا ہے۔ امام مہدی کا ظہور محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ حق و باطل کے آخری معرکے کا آغاز ہے۔ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں یا نہیں؟ اہم بات یہ ہے کہ کیا ہم بطور مسلمان اس فتنے کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے تیار ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں دیں کہ آپ ان نشانیوں کو موجودہ حالات میں کیسے دیکھتے ہیں۔